کہ آپ تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب میاں والی تشریف لے گئے تھے اور شاید وہ دیکھ رہے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات کی تیاری کے لیے انہیں رابطہ عوام مہم شروع کرنی ہے، لیکن آج پھر وزیر اعظم صاحب نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا۔ میں عمران نیازی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے NRO مانگ کون رہا ہے؟ آپ NRO کسے دے سکتے ہیں؟ آپ نے تو NRO خود اپنے آپ کو، اپنے وزراء کو اور اپنی حکومت کو نیب آرڈیننس جاری کر کے دے دیا ہے۔ آپ سے اپوزیشن NRO نہیں مانگ رہی۔ آپ تو خود اپنے دور کی کرپشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے اور احتساب سے بچنے کے لیے خود کو NRO دے چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیسے گمراہ کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کے عوام یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے احتساب کے عدالت کے نظام کو اور احتساب کے نظام کو آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کر دیا ہے کہ مستقبل میں کوئی کسی وزیر سے، کوئی وزیر اعظم سے اس کے جو فیصلے ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں کر سکے گا؟ آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکے گا کہ آپ نے وقت کے اوپر LNG کا آرڈر کیوں نہیں دیا؟ آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکے گا کہ آپ نے چینی کے سستے ٹینڈر منسوخ کر کے اپنے لوگوں کو مہنگی چینی بیچنے کا پرمٹ کیوں دیا؟ آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکے گا کہ آپ نے غریبوں کے لیے ضروری علاج کی ادویات میں 500 سے 600% اضافہ ہونے کا پرمٹ کیوں جاری کیا؟ آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکے گا کہ آپ نے بروقت پاکستان کے فیصلے کیوں نہیں کیے جس سے کہ کئی سو ارب کا ہمیں نقصان ہوا ہے۔ آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکے گا کہ شوگر مافیا کس کے چھتری کے نیچے پنپ رہی تھی۔ آپ سے کوئی یہ نہ پوچھ سکے کہ آٹا مافیا کہاں سے آیا۔ آپ سے کوئی یہ نہ پوچھ سکے کہ BRT منصوبے کی کرپشن کس نے کی۔ تو NRO تو آپ خود کو دے چکے ہیں، آپ اپوزیشن کو NRO کیوں سناتے ہیں؟ عمران نیازی صاحب، آپ سے کوئی NRO نہیں مانگ رہا، آپ سے غریب جینے کا حق مانگ رہا ہے۔ آپ سے وہ غریب لوگ جنہیں آپ نے سہانے خواب دکھائے تھے وہ بجلی سستی مانگ رہے ہیں، وہ گیس سستی مانگ رہے ہیں۔ آپ سے نوجوان جو تعلیم حاصل کر کے نکل رہا ہے وہ روزگار مل رہا ہے، وہ روزگار مانگ رہا ہے۔ آپ سے نوجوان روزگار مانگ رہا ہے، آپ سے مزدور چھاؤں مانگ رہا ہے، شیلٹر مانگ رہا ہے، وہ جینے کا حق مانگ رہا ہے۔ آپ سے کسان کھاد مانگ رہا ہے۔ آج گندم کے لیے کسان کو فرٹیلائزر یوریا اویلیبل نہیں ہے، مارکیٹ میں بلیک ہو رہی ہے۔ DAP کی کھاد 9,500 روپے پہ چلی گئی اور کسان DAP کی کھاد کے بغیر گندم کی بجائی کرنے پہ مجبور ہیں۔ ملک کا کون سا شعبہ ہے جو آپ کی تباہی سے بچا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن کو NRO نہیں دوں گا؟ آپ نے پاکستان کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ آپ سے بات کون کرنا چاہتا ہے؟ آپ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ حکومت اپنا اعتماد عوام میں بھی کھو چکی ہے، اپوزیشن سے بھی کھو چکی ہے۔ آپ سے کوئی بات کرنے کا خواہش مند نہیں ہے۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں تاکہ پاکستان مزید تباہ نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا۔ 3.25 سال ہو گئے ہیں۔ آپ نے ڈیٹ کمیشن بنایا تھا، وہ ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ کہاں ہے؟ میں آپ سے 600 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ جو کرپشن کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں ان کے لیے 3.25 سال میں کوئی ایک ثبوت آپ پیش نہیں کر سکے۔ عمران نیازی صاحب، ہم نے 3,200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی تھی، بتائیے اس میں 32 پیسے بھی کوئی کمیشن، کوئی کیک بیک، کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا؟ ہم نے 29 ارب ڈالر کے سی پیک کے منصوبے الحمدللہ
کامیابی سے پاکستان میں 4 سالوں میں چلا کر دکھائے. 29 ارب ڈالر میں سے 29 سینٹ کی کرپشن ثابت کریں, ہم آپ کو مان جائیں گے. لیکن آپ صرف جھوٹ کے اوپر, کردار کشی کے اوپر, بہتانوں کے اوپر اپنی سیاست چلاتے ہیں. آج اللہ کی طرف سے جو آپ کی پکڑ ہے کہ آپ کی حکومت کو ہر شخص بددعائیں دے رہا ہے, اس کی وجہ آپ کی بہتانوں کی سیاست کی نحوست ہے. آپ نے تو اپنے بہتانوں سے اپنی ناکامی کی قبر کھود دی, لیکن 22 کروڑ عوام کو بھی اس جہنم کے گڑھے میں اپنے ساتھ لے گئے ہیں جہاں پر وہ آج زندہ رہنے کے حق سے محروم ہو گئے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹے الزامات کی سیاست چھوڑیں. آج آپ بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے. آج آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی سفارت کہاں کھڑی ہے. ہم دنیا میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں, یا دنیا میں کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے. آپ کی جو سفارت کاری ہے, کبھی 2 قدم مشرق کو, کبھی 2 قدم مغرب کو. آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے سفارت کاری کیسے کرنی ہے. بڑکیں مار کے سفارت کاری نہیں کی جاتی, اس کے لیے دانش مندی اور فراست کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی آپ امریکہ کو ایبسلیوٹ ناٹ کہتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے قریبی اتحادی ہیں. کبھی آپ چین کے قصیدے پڑھتے ہیں, کبھی آپ سی پیک منصوبوں کو تباہ کرتے ہیں. آج سی پیک کہاں کھڑا ہے؟ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ وہ منصوبہ ہے جس کی ہم نے اپنے خون کے ساتھ آبیاری کی ہے, اپنی پسینے کے ساتھ آبیاری کی ہے. 29 ارب ڈالر پاکستان میں 4 سالوں میں لگا کے ہم نے سی پیک کے ناقدین کو شکست دی تھی. آپ بتائیے, آپ کے 3.25 سال میں کوئی ایک نیا منصوبہ آپ نے سی پیک کا شروع کیا ہو؟ بلکہ جو منصوبے شروع کیے گئے تھے انہیں بھی آپ نے التوا کا نشانہ بنا دیا. جو 9 اکنامک زون 2020 میں تیار ہونے تھے, ان میں سے ایک بھی اکنامک زون وقت کے اوپر تیار نہیں ہو سکا. لہٰذا اربوں ڈالر کی وہ چائنیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ریلوکیٹ ہونی تھی چائنا سے, وہ بھاگ گئی ہے, وہ چلی گئی ہے. دنیا انتظار نہیں کرتی آپ کی نالائکی اور نااہلی کا کہ جی عمران خان صاحب ابھی حکومت چلانا سیکھ رہے ہیں, عمران خان صاحب کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مسائل کیسے حل کرنے ہیں, تو ہم انتظار کریں عمران خان صاحب پہلے ملک چلانا سیکھ لیں, اس کے بعد ہم پاکستان میں سرمایہ کاری لائیں گے. آج تو دنیا میں مقابلہ ہے انویسٹمنٹ کا. ویتنام کھڑا ہے, لاؤس کھڑا ہے, کمبوڈیا کھڑا ہے, بنگلہ دیش کھڑا ہے, انڈیا کھڑا ہے. سب ہمارے خطے کے ساتھ ساتھ ڈیسٹینیشنز ہیں, ہمیں ان سے کمپیٹ کرنا ہے. آپ نے وہ ساری اربوں ڈالر کی چائنیز انویسٹمنٹ جو اکنامک زونز میں آنی تھی اس کو بھگا دیا اپنی نالائکی اور نااہلی کے ساتھ. بر وقت اکنامک زونز کا انفراسٹرکچر نہیں تیار کیا جہاں لاکھوں نوجوانوں کو روزگار ملنا تھا. لیکن آپ کے وزیر صبح شام چین کی کمپنیوں کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ کبھی قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ چین مہنگے انرجی کے منصوبے لگا گیا پاکستان میں, ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. عمران نیازی صاحب, کیپیسٹی پیمنٹ آپ اس لیے نہیں دے رہے کہ چین نے آپ کو لوٹا ہے یا توانائی کے منصوبے مہنگے لگے ہیں. کیپیسٹی آپ پیمنٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ نے اکانومی کی گروتھ کو 6% سے کریش کر کے پچھلے 3 سالوں میں 2% سے بھی کم اوسط پہ لے آئے ہیں. جب آپ گروتھ کریش کریں گے تو ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے. جتنے توانائی کے منصوبے لگے تھے وہ 6% گروتھ کی پروجیکشن پہ لگے تھے, جس کی ورلڈ بینک نے تصدیق کی تھی کہ 2019 اور 2020 میں پاکستان کی معیشت 6% سے گرو کرے گی. تو اگر آپ نے 2018 میں آ کے اس اکانومی کے پہیے کو کریش کر دیا ہے تو اس میں ان انویسٹرز کا یا چین کا یا پچھلی حکومت کا کیا قصور ہے؟ اور آج بھی اگر مسلم لیگ نون کے منصوبے آپ بند کر دیں, آپ کو اتنے برے لگتے ہیں,
تو پاکستان 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو ان سی پیک کے منصوبوں کو تنقید کرنے کی بجائے ان کو سراہنا چاہیے تھا۔ ML1 جو پاکستان کے لیے کلیدی منصوبہ ہے ریلوے ٹرانسفارم کرنے کا، 2017 میں فریم ورک ایگریمنٹ ہو گیا تھا، 2018 میں اس کو شروع کیا جانا تھا، ٹیکنیکل سٹڈیز اور ڈیزائننگ مکمل ہو گئی تھی۔ آج 3.25 سال ہو گئے ہیں، آپ اس کی ایک اینٹ نہیں رکھ سکے، اور اس سال آپ اینٹ رکھ بھی نہیں سکیں گے، اس لیے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ کو مزید 200 ارب روپے سے کٹوتی کر دی ہے۔ جب ڈیولپمنٹ بجٹ جس کو مسلم لیگ نون کی حکومت 1000 ارب پہ لے گئی تھی، آپ اسے سکیڑ کے 600 ارب پہ لے آئیں گے، اور 600 ارب میں مزید 200 ارب کی کٹوتی کر کے 400 ارب پہ چلے جائیں گے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کون سا ترقیاتی منصوبہ ہے جو وقت پہ مکمل ہوگا، اور وہ کون سا ترقیاتی منصوبہ ہے جو آپ نیا شروع کر سکیں گے۔ گرین لائن منصوبہ کراچی کا، جس کو 2018 کے اختتام تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا، آپ کے اپنے وزیروں نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ 2019 میں مکمل کر دیں گے، تو آج دسمبر 2021 میں آپ اگر اس کا افتتاح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نالائکی سے دیر ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک نیا منصوبہ جس کے اوپر اب آپ جا کے فیتی کاٹیں گے، وہ مغربی روٹ ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلہ تک، جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے تعمیر کیا، اور ہمارے دور میں 2/3 سے زیادہ اس پہ کام ہو چکا تھا، اور اسے بھی دسمبر 2018 تک مکمل ہونا تھا۔ لیکن آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے وہ دسمبر وہ منصوبہ جسے دسمبر 2018 میں مکمل ہونا تھا، وہ منصوبہ اب دسمبر 2021 تک مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ 3 سال کی تاخیر کا کون ذمہ دار ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان سے اور جو بلوچستان سے اپ کنٹری لنک تھا، اس کو آپ نے 3 سال لیٹ کیا ہے، اور اب آپ جا کے فیتی کاٹیں گے اور کہیں گے جی ہم نے مغربی روٹ بنا دیا ہے۔ وہ مغربی روٹ آپ نے 3 سال لیٹ کیا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد کے اندر جو نیو ایئرپورٹ کے لیے میٹرو بس لنک ہے، پورا اسلام آباد گواہ ہے کہ پچھلے 3.25 سال سے پورا انفراسٹرکچر تیار ہے، آپ کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہاں پہ بسیں پروکیور کریں اور سٹیشنز کو فنش کریں اور اسے چلائیں۔ 6 مہینے کا کام تھا۔ تمام لوگ جو راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو میٹرو بس لنک اسلام آباد اور نئے اسلام آباد ایئرپورٹ کا ہے، یہ مئی 2018 سے تمام انفراسٹرکچر مکمل ہے، اسے کھنڈر بنا دیا ہے۔ آپ 3.25 سال میں ایک اینٹ نہیں لگا سکے۔ یہ ہے آپ کی کارکردگی، اور آپ دوسروں کو تنقید کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ ملک میں کوئی بھی ترقی کی علامت ہے، اس کے اوپر مسلم لیگ نون کی مہر لگی ہوئی ہے۔ دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ گوادر کے عوام کا احتجاج ہے۔ گوادر میں عوام کھلے آسمان کے نیچے احتجاج کر رہے ہیں۔ گوادر کی ایک کلیدی حیثیت ہے، لیکن حکومت کی بے حسی پر مجھے افسوس ہے کہ نہ صوبائی حکومت اس مسئلے کو حل کر رہی ہے اور نہ وفاقی حکومت اس مسئلے کو حل کر رہی ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 3.25 سالوں میں گوادر شہر کے لیے جو بجلی اور پانی کے منصوبے تھے، ان پر کسی قسم کی حکومت نے کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور جو گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی، اس کی گرانٹ کو جو وہاں کی مقامی ڈیولپمنٹ کے لیے دی جاتی تھی، اس میں کٹوتی کر دی، جس سے لوگوں کے مقامی مسائل حل نہیں ہوئے۔ اور یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ یہ کیا جان بوجھ کے تھی
کیا یہ چاہتے تھے کہ گوادر میں بغاوت ہو، گوادر کے لوگ اس طرح احتجاج کریں تاکہ جو بین الاقوامی سرمایہ کار وہاں پہ انڈسٹریل زون میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھگایا جا سکے؟ یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے سارا کچھ؟ حکومت کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی 3.25 سال؟ کیوں نہیں گوادر کے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف توجہ دی گئی؟ اور اب بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ وزیر اعظم خود جائیں، وزیر اعلیٰ خود جائیں اور گوادر کے عوام کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں، جو ان کے شکایات ہیں، ان کا ازالہ کریں۔ میں ان وزیر اعظم سے جو اپوزیشن کو کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب فورن فنڈنگ کی رسیدیں دیں اور جو تحفے آپ نے کھائے ہیں ان کی رسیدیں دیں۔ پاکستان کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو تحفے اسے بیرون ملک سے ملے ان میں گھپلا کر گیا ہے۔ یہ صادق اور امین ثاقب نثار صاحب کے تو ہو سکتے ہیں، پاکستانی قوم کے صادق اور امین نہیں ہیں جو باہر سے ملنے والے تحفے کھا جائیں اور ان کا حساب نہ دیں۔ عمران نیازی صاحب، اپوزیشن کو NRO کی دھمکی دینے سے پہلے آپ فورن فنڈنگ کیس کی رسیدیں دیں اور جو توشہ خانہ میں آپ نے تحائف جمع کرائے ہیں بیرون ملک سے ملنے والے ان کی لسٹ دیں۔ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ تو شفاف آدمی ہیں نا، آپ تو شفافیت پہ یقین رکھتے ہیں، تو آپ قوم کے سامنے یہ رسیدیں پیش کریں۔ تیسری بات، آپ اس بات کا جواب دیں، میں کئی دفعہ آپ سے پوچھ چکا ہوں کہ آپ مجھ سے کم انکم ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے یہ شاہانہ اخراجات کون سپورٹ کرتا ہے؟ میں تو 300 کنال کے گھر میں آپ سے زیادہ انکم ٹیکس دے کے معیار زندگی افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ سے کم انکم ٹیکس دے کے 300 کنال کے محل کے اخراجات کیسے افورڈ کرتے ہیں، قوم جاننا چاہتی ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ کے یہ اخراجات کون پورے کرتا ہے؟ آپ کی کون سی ATM ہے؟ پاکستان کے تمام مافیاز کو آپ نے کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ عوام کا خون چوسے، وہ غریبوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالیں۔ ہر روز ہر گھنٹے کے حساب سے قیمتیں بڑھتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، حکومت نام کی چیز نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کی زندگی اس مہنگائی سے تباہ کر دی ہے، برباد کر دی ہے۔ ہر غریب آدمی بچوں کے لیے سودا خریدنے سے مجبور ہے، اور آپ اپوزیشن کو آج بھی تنقید کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنی کارکردگی کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح حکومت نے ابھی تک ان پاکستانی طلباء کا مسئلہ حل نہیں کیا جو چین کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے۔ میں وزیر خارجہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ان سینکڑوں پاکستانی PhD کے اور ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس جن کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، ان کے لیے ویزوں کا بندوبست کریں تاکہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر سکیں۔ ان کے بہت قیمتی سال ضائع ہو رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو معاہدے، بین الاقوامی معاہدے پیسوں کے لیے حکومت کر رہی ہے، انہیں پارلیمنٹ میں بحث کے لیے پیش کیا جائے، کیونکہ حکومت نے اپنی حکومت چلانے کے لیے، خسارے پورا کرنے کے لیے جن شرائط پر وہ پیسے لیے ہیں ان سے پاکستان کی خود مختاری گروی رکھ دی گئی ہے۔ آج پاکستان کو ایک خود مختار ملک کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، اس لیے کہ عمران نیازی نے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر دیا ہے، اور یہ سودا صرف اپنی نالائکی، ناکامی اور نااہلی کی وجہ سے کیا ہے۔ یہ پاکستان کی معیشت کو چالو نہیں کر سکے، یہ پاکستان کے ٹیکسز کی وصولی نہیں کر سکے، یہ اپنے اخراجات پہ قابو نہیں پا سکے، ان کا خسارہ بے قابو ہوا ہے، اور اس بے قابو خسارے کو پورا کرنے کے لیے عمران حکومت نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے ہیں، اور یہ سب کے سب قرضے غیر پیداواری قرضے ہیں۔
جبکہ مسلم لیگ نون نے جتنے قرضے لیے تھے وہ پیداواری قرضے تھے جن سے ہم نے انفراسٹرکچر کے اور توانائی کے منصوبے لگائے تھے۔ تو آج پاکستان کا مستقبل اس نالائق اور نااہل حکومت سے خطرے میں پڑ چکا ہے۔ عمران صاحب جب اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، تو عمران صاحب اپنے گریبان میں دیکھیں کہ وہ شخص جو کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا، بھیک نہیں مانگوں گا، آج اس نے پاکستان کو بین الاقوامی بھکاری بنا دیا ہے، اس لیے کہ عمران نیازی صاحب نے ساری زندگی چندے اکٹھے کیے ہیں اور پاکستان کو بھی چندہ اکٹھا کرنے پہ لگا دیا۔ ٹھیک ہے جس طرح آپ نے ابتدا کیا کراچی میں آپ کے دھکے بھی پڑے، یہ دھکے آپ کو کس نے دلوائے تھے، کیسے دھکے کیوں پڑے، اور اگر آپ کے کوئی دھکا پڑ جاتا تو کیا آپ ملک کی تقدیر تبدیل نہ ہوتی؟ دیکھیے، میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں جو ہمارے اوپر رینجرز کے ذریعے تشدد کرایا وفاقی حکومت نے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہم ان ہتھ کنڈوں سے نہ مروب ہوں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں وزیر داخلہ رہا ہوں، ہم نے کبھی سول آرمڈ فورسز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، ہم نے کبھی رینجرز کو اپنے سیاسی مخالفین کو ڈنڈے مارنے کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ حکومتیں یہ کام پولیس سے لیا کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے وفاقی حکومت نے رینجرز کو اس کام کے لیے استعمال کیا، جس سے ہمارے قومی اداروں کا کردار اور تشخص مجروح ہوتا ہے۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کے سربراہوں کا بھی فرض ہے کہ یہ اس بات کو دیکھیں کہ کوئی انہیں کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہ کرے، چونکہ ایسا کرنے سے ہماری ملک کے قومی ادارے عوام کی نظر میں اپنی عزت کھوتے ہیں۔ تو میں اس اقدام کی ایک بار پھر شدید مذمت کرتا ہوں کہ حکومت نے اپنی بوکھلاہٹ میں اور اپنی کمزوری میں اور اپنے جو خوف کی وجہ سے رینجرز کو، ہمارے نہتے کارکنوں کو اور مجھ پر انلیش کیا، لیکن ہمیں ان ڈنڈوں کی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس نیازی کو رخصت کریں گے اور پاکستان میں آئین کی بالادستی انشاءاللہ قائم کریں گے۔ بہت شکریہ۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا یہ کہنا امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ، یہ قوم کے مفاد میں تھا یا قوم کے خلاف؟ دیکھیے، کسی ملک کی خارجہ پالیسی بڑکوں سے نہیں چلتی، خارجہ پالیسی بنانے کے لیے آپ کو مشاورت کرنی پڑتی ہے۔ عمران خان صاحب کو ہم نے بار بار کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے پاکستان کی خارجہ پالیسی بنائیں۔ آج دنیا میں سفارت کاری کے لحاظ سے ہمیں بہت سنگین خطرات کا سامنا ہے، جو اس وقت عالمی سطح پر امریکہ اور چین کے درمیان سرد میری ہے، جو ہمارے خطے کے اندر افغانستان کے بعد کے حالات ہیں، اس حوالے سے پاکستان کے سامنے سنگین فارن پالیسی چیلنجز ہیں کہ ہم نے کیسے ایک متوازن خارجہ پالیسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی خارجہ پالیسی کو اسی طرح چلا رہے ہیں جیسے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چلایا کرتے تھے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کے بیانات سے خوف نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت کارکردگی اور مقبولیت کے حوالے سے مسلم لیگ نون اپنے تمام حریفوں سے بہت آگے ہے اللہ کے فضل سے، لہٰذا ہم اپوزیشن کے درمیان کسی بیان بازی میں نہیں الجھنا چاہتے۔ ہمارا ہدف عمران نیازی، یہ جعلی سسٹم اور پاکستان میں جلد آزاد منصفانہ الیکشن ہے، تو اس لیے ہماری توپوں کا رخ یہ حکومت اور عمران نیازی ہے
جو بھی بیان زرداری صاحب دیں گے یا پیپلز پارٹی دے گی اس سے شاید ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے ہم اسے ویل لیفٹ ہی کریں گے۔ ایسا بتائے گا کہ جتنے بھی قومی منصوبے ہوتے ہیں جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے وہی اس کا افتتاح کرتی ہے، لیکن اس پہ قوم کا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر تو ایٹم بم جو چلایا تھا اس کا افتتاح بھی پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے تھا، کراچی ایئرپورٹ کا افتتاح بھی محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کا جو بیان رکھا وہ بھی پیپلز پارٹی کرتی۔ تو کیا آپ انداز سیاست بھول گئے یا آپ کے پاس ایشوز نہیں ہیں کہ آپ کراچی چلے گئے صرف اس کو ایشو بنانے کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ملتان میں جب ایئرپورٹ کا افتتاح ہوا تو نواز شریف صاحب نے خاص طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دعوت دی اور اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کے اس کریڈٹ کو قوم کے سامنے پیش کیا کہ انہوں نے اس منصوبے کی بنیاد رکھی تھی۔ جو اسٹیٹسمین شپ ہے نا، اس کے لیے بڑی متانت اور فراست اور میچورٹی چاہیے ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں بدقسمتی سے ایک منتقم مزاج، انا پرست، حسد رکھنے والے لیڈر ہیں۔ ان اوصاف کا لیڈر کبھی اسٹیٹسمین نہیں بن سکتا۔ جہاں تک ایٹمی پروگرام کا سوال ہے، ہم نے کبھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کردار سے انکار نہیں کیا جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، لیکن جو نواز شریف صاحب کا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بین الاقوامی دباؤ انتہا کا تھا تو انہوں نے تمام بین الاقوامی پریشر کو نظر انداز کر کے پاکستان کی اس صلاحیت کو آشکارا کرنے کے لیے دھماکوں کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا ایٹمی پروگرام کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے اور نواز شریف صاحب بھی اپنے اس تاریخی کردار کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی جی حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی رابطہ میں شروع کرنا جا رہے ہیں عوام کے ساتھ جلدی انتخابات کے لیے، لیکن شاہدہ خان عباسی کہتے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں آتی تو ہم تبدیلی نہیں لا سکتے۔ فی الحال تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اگر اس پہ میں نہیں کوئی تبصرہ کرنا چاہتا اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو 72 سال میں ایک پیج جتنا مہنگا اب پڑا ہے کبھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح آپ نے انیشیٹ کیا ورکر کے ساتھ آگے کیے، تو لگتا ہے پرانا تعلقی کا دور یاد آ رہا ہے۔ جب آپ لیڈ کیا کرتے تھے تو آپ نے دیگر احکام کا کیا مشورہ دیں گے تھوڑی سی جمعیت سے بھیجنے کے لیے کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون کا ہر لیڈر لیڈنگ بائی ایگزامپل اینڈ لیڈنگ آن فرنٹ فٹ ہے۔ مسلم لیگ نون میں ہم نے کارکنوں سے پہلے اس دفعہ قائدین نے جیلوں میں گئے ہیں اور ہر جھوٹے مقدمے کا سامنا کیا ہے۔ کوئی قائد ہمارا فرار اس نے نہیں کی، ہر قسم کے ظالمانہ فسطائی ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کیا ہے۔ نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، میں، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، حنیف عباسی اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اور ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، سب ان سب چیزوں کو بھگتے ہیں۔ کسی نے اس پہ پیٹھ نہیں دکھائی۔ تو اس لیے یہ، اور دوسری بات، نواز شریف صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ وہ مسلم لیگ کہ جو اپوزیشن میں آتی تھی تو پہلے 6 مہینوں میں اس میں سے فاختائیں اڑ جایا کرتی تھیں۔ آج 3.25 سال ہو گئے ہیں، الٹی چھری سے ذبح کیا گیا ہے، بدترین کردار کشی کی گئی ہے، ایک بلدیاتی کاؤنسلر بھی نہیں ٹوٹا۔ مسلم لیگ نون ایک فولادی جماعت بن چکی ہے، ایک چٹان بن چکی ہے، جو بھی اس سے ٹکرائے گا اپنا سر پھوڑے گا۔ مسلم لیگ نون میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ جی، جو ہی ان کے معالجین انہیں اجازت دیں گے وہ پہلی فلائٹ لے کے پاکستان آ جائیں گے۔